بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے عنوان سے پہلا سبق آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور پہلے سبق میں ہم نے فقہ کا مختصر تعارف، اس کا تاریخی پس منظر، فقہ کی اہمیت اور ضرورت، اور عام طور پر فقہ کے حوالے سے جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کی کچھ وضاحت پیش کی تھی۔ اور آج کا جو ہمارا دوسرا سبق ہے، اس سبق میں ہم باقاعدہ ان مسائل کا آغاز کریں گے جو مسائل ایک مسلمان مرد و عورت کو 24 گھنٹے کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، اور ان مسائل کا حکم معلوم کرنا، ان مسائل کو سیکھنا، انہیں اپنی زندگی میں لانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے توحید کے بعد جو ہم پر سب سے پہلا عمل فرض ہوا ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں آپ پر جو واحد عبادت فرض ہوئی تھی وہ نماز کی عبادت تھی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو نماز کا تحفہ دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو معراج کروایا گیا اور آسمانوں پر بلا کر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، جبکہ باقی عبادتیں زمین پر فرض ہوئی ہیں۔ پھر یہ جو نماز ہے اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے ہی ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں بنیادی چیز طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ پھر طہارت اس کے مختلف قسمیں ہیں۔ طہارت وضو کی صورت میں بھی ہے، طہارت تیمم کی صورت میں بھی ہے، اور طہارت غسل کی صورت میں بھی ہے۔ لیکن ان تمام کے تمام اقسام میں جس قسم کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے وہ وضو ہے، اس لیے کہ تیمم بعد مخصوص صورتوں کے اندر کیا جاتا ہے، اسی طرح غسل یہ کچھ مخصوص صورتوں کے اندر فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا مسنون ہوتا ہے۔ لیکن وضو ایک ایسی طہارت ہے کہ جس کا واسطہ تقریباً ہر نماز سے پہلے انسان سے پڑتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم وضو کے مسائل سے متعلق بات کریں گے۔ دیکھیے، وضو کے اندر 4 چیزیں بنیادی ہے جو وضو کے فرائض کہلاتے ہیں، اور وہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی مکمل رہ جائے یا اس ایک چیز کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہ ہو تو پھر اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اعادہ کرنا، اس کو لٹانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ایک مرتبہ مکمل چہرے کو دھونا۔ چہرے کی حدود وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک ہے، یہ چہرے کی حدود کہلاتے ہیں، اور ان حدود کے ساتھ چہرے کو کم از کم 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا 1 دفعہ،
ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یعنی اگر انسانی سر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے جو ایک حصہ ہو 1/4 اس کا مسح کرنا، اس پر گیلا اور تر ہاتھ پھیرنا کم از کم ایک دفعہ یہ فرض ہے وضو کے اندر، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4، ایک مرتبہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی رہ جائے یا ان میں سے کوئی ایک عضو ایسا ہو کہ ایک بال کی برابر جگہ اس میں خشک رہ جائے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر نماز پڑھی ہے تو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا اور نماز کو لٹانا پڑے گا۔ جب یہ چاروں عضو جن کا دھونا فرض ہے جب یہ دھل جائیں گے تو پھر وضو مکمل ہو جائے گا، چاہے ان اعضاء کو دھوتے وقت وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ وضو کے ارادے کا ہونا یہ وضو کی صحت کے لیے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے پورے بدن کو گیلا کر دیتا ہے، تر کر دیتا ہے، پورے بدن پر پانی بہا دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کے یہ چاروں اعضاء بھی دھل جائیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ کسی پانی کے حوض میں گر جاتا ہے یا اس میں غوطہ لگا دیتا ہے، تالاب میں غوطہ لگا دیتا ہے اور اس کا پورا جسم اس کے اندر تر ہو جاتا ہے، جس میں یہ چاروں اعضاء بھی گیلے ہو جاتے ہیں، تو بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ ایک آدمی جو ہے وہ بارش کے پانی میں کھڑا ہو جائے اور بارش اس کے اوپر اتنا برسے کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ تر ہو جائے اور اس میں یہ چاروں اعضاء بھی تر ہو جائے، تو ان صورتوں میں بھی وضو ہو جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھ لی تو نماز بھی ہو جائے گی۔ البتہ وضو چونکہ خود ایک عبادت ہے اور اس پر جو ثواب ملتا ہے، ان صورتوں کے اندر وہ ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اس وضو سے اگر نماز پڑھ لی یا کوئی اور عبادت کر لی تو وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوتے وقت اگر انسان انگوٹھی پہنا ہے یا اس نے کوئی چھلا وغیرہ پہنا ہوا ہے اور وہ اتنا ڈھیلا ہے کہ اس کو حرکت دینے کے بغیر بھی پانی نیچے پہنچ جاتا ہے، تو پھر بھی اس کو حرکت دینا اچھی بات ہے، مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو حرکت دے دی جائے۔ لیکن اگر اس کو حرکت نہ بھی دی جائے اور پانی اس کے نیچے پہنچ جائے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ انگوٹھی یا چھلا یا رنگ جو ہے وہ اتنے تنگ ہے کہ ان کو حرکت دیے بغیر جو ہے وہ پانی نیچے نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو ہلانا اور نیچے پانی پہنچانا یہ پھر ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے جو ہے نا وہ یا مرد کے ناخن کے اندر آٹا لگا ہوا ہے یا کوئی اور مادہ جو ہے اس کے ناخنوں پہ چپک گیا ہے، وہ سوکھ گیا ہے اور اس کے نیچے پانی بھی نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو کھرچنا، اس کو ہٹانا اور پانی نیچے پہنچانا یہ ضروری ہوگا۔ اگر اسی حالت میں وضو کر لیا اور بعد میں اس کو یاد آ گیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا اس کو ہٹا کر دوبارہ اس جگہ کو دھونا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت کے اندر نماز پڑھ لی تھی اور نماز کے بعد اس کو یاد آ جائے تو پھر اس نماز کا لٹانا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح انسان کے ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی اونٹ کا باہر والا حصہ، اوپر والا حصہ کہ انسان منہ جب بند کر لے اور اس کے بعد بھی وہ حصہ دکھائی دیتا ہو تو اس کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کی داڑھی یا اس کی مونچھیں یا کسی مرد عورت کی بھویں اتنی گھنی ہیں اور اس میں بال اتنے زیادہ ہے کہ نیچے والے کھال نظر نہیں آتی، تو پھر نیچے کھال کو دھونا یہ فرض یا ضروری نہیں ہے، بلکہ اوپر جو بال ہے ان کو کھال کے قائم مقام قرار دیا جائے گا اور اس کا دھونا کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آنکھ یا منہ کو زور زبردستی بند کر لیا اور اسی طریقے سے انسان کی جو پلکیں ہیں یا ہونٹ کا جو کچھ حصہ ہے وہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کسی کونے میں پانی نہیں پہنچا کیونکہ آنکھیں زبردستی بند کی تھی، منہ زبردستی بند کیا تھا، تو ایسی صورت کے اندر وضو نہیں ہوا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد اندازہ ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ وضو میں یا ان 4 اعضاء کے اندر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، تو وہاں پر صرف جو ہے نا تر ہاتھ پھیرنا یا گیلا ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر پانی بہانا یہ فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔
تو یہ کچھ بنیادی مسائل ہے وضو کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم وضو سے ہی متعلق کچھ مزید مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد تیمم اور غسل سے متعلق جو مسائل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔